السلام علیکم۔ اس کے بعد میسیرہ بن مسروق العبسی کے زیر کمان بنو عبس اور اس کے پیچھے قبیلہ کنانا جس کے سردار فسم بن اشیم الکنانی تھے آئے۔ تمام قبائل یمن کے ساتھ جو یہاں آئے تھے ان کی اولاد، اموال اور عورتیں، گھوڑے، اونٹ وغیرہ موجود تھے۔ حضرت صدیق رضی اللہ یہ جاؤ حشم دیکھ کر بے انتہا خوش ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ مدینہ طیبہ کے ارد گرد ہر ایک قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پڑاؤ کیا، چونکہ ایک جمع غفیر اور فوج کثیر جمع ہو گئی تھی، اس لیے کھانے پینے میں کفایت اور جگہ کی قلت ہوئی۔ سامان رسد میں کمی آئی، گھوڑوں کے دانے اور چارے میں تکلیف اٹھانی پڑی۔ یہ دیکھ کر سرداران قبائل نے مجتمع ہو کر آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض و معروض کی جائے کہ چونکہ یہاں کثرت اژدہام کے باعث تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہمیں شام کی طرف روانہ کر دیجیے۔ اس صلاح و مشورے کے بعد یہ حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے پاس حاضر ہوئے اور سلام کر کے آپ کے سامنے بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ سلسلہ کلام کون شروع کرے۔ آخر سب سے اول قیس بن حبیرہ المرادی نے عرض کیا کہ یا خلیفہ رسول اللہ، آپ نے ہمیں جس کام کے لیے حکم فرمایا ہم نے اس کو خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جہاد کے شوق میں فوراً قبول کر لیا۔ اب خدا کے فضل سے ہمارا لشکر پوری طرح تیار ہو چکا، ساز و سامان سب کر لیا گیا، نیز اب کا شہر گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں کے لیے تنگ اور فوج کی ضروریات کے لیے ناکافی ہونے کے باعث تکلیف دہ ہے، جس کی وجہ سے لشکر کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے جنگ کی اجازت دی جائے۔ اور اگر جناب والا کی رائے کسی اور امر کی طرف راغب ہو گئی ہے اور پہلا ارادہ منسوخ فرما چکے ہیں تو ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم اپنے وطن کی طرف لوٹ جائیں۔ اسی طرح باری باری ہر ایک سردار قبیلہ نے عرض کیا۔ جس وقت آپ رضی اللہ سب کی گفتگو سن چکے تو آپ رضی اللہ نے فرمایا کہ اے ساکنین مکہ معظمہ، واللہ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، بلکہ میرا منشا محض تمہاری تکمیل کرنا تھی تاکہ تمہاری جمعیت پوری ہو جائے۔ عرض کیا گیا حضور کوئی قبیلہ آنے سے باقی نہیں رہا، سب آ چکے، آپ خداوند تعالیٰ پر بھروسہ اور امید کر کے ہمیں روانہ کیجیے۔ دوستو بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔